کھانا تم پکاؤ گی اور فقیری کی زندگی گزارو گی. بولو بیویوں, تم تو کہتی میری شادی وہاں کراؤ جہاں نوکر کھانا پکائے. حضور کہتے ہیں مجھے تو عورت ہی وہ پسند ہے جو پکا کر اپنے مرد کو کھلائے. لہذا تمہارا ٹھکانا باورچی خانہ. میری تیسری شرط یہ ہے کہ کھانا تم پکاؤ گی, تمہارے ہاتھ سے میں کھاؤں گا بطریقے فقیر اختیار کروں گی, یعنی جو میں لا کے دے دوں وہ تم پکاؤ کھاؤ, وہی میں بھی کھاؤں گا تم. اور میری چوتھی شرط یہ ہے درویشی اختیار. درویشی اختیار کرنا یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے, جو مل جائے اس پہ راضی رہو. اب میں تمہیں ویسے یہ تو ایک ان کی بات ہے, ان کی شان ہے, لیکن میں تمہیں سچی بات بتاتی ہوں, جس کو یہ چیز مل جائے نا, صرف حضور کا ایک دیدار مل جائے, خدا کی قسم وہ یہ سب چھوڑ. تم لوگ جانتی نہیں ہو کہ یہ کیا چیز ہے. اور بی بی خدیجہ نے یہ سب قبول کیا, جس کی ہر وقت 70,000 کنیزیں, 70 نہیں 70,000 کنیزیں جن کے گھر میں, اس کی لمٹ نہیں تھی ان کے پاس کتنی مال و دولت تھی, لمٹ اور گنتی نہیں تھی ان کے پاس اتنا پیسہ. جس وقت ان کو یہ سارا بات پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو, جس وقت انہیں یہ بات پتہ چلی انہوں نے کہا میں نے دل و جان سے ساری شرطیں قبول کر. اب میں تم کو پھر ایک بات بولنا چاہتی ہوں, بہت ادب کا مقام ہے یہ, کیا انہوں نے یہ سارا کچھ ایک رسول اللہ کو حاصل کرنے کے لیے کیا, ایک مرد حاصل کرنے کے لیے کیا؟ اس کے پیچھے خدا تھا. انہوں نے یہ سب کچھ خدا کو حاصل کرنے کے لیے کیا کہ یہ خدا کا رسول ہے, میں اس کی خدمت کر لوں, اس کی خدمت سے میری بخشش ہو جائے گی. یہ سب انہوں نے اپنی بخشش کے لیے کیا. انہوں نے یہ کوئی عام آدمی کی نگاہ سے حضور سے شادی نہیں کی. اور اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ میں نے یہ شرطیں منظور کریں. انہوں نے جتنا مال و اسباب تھا سب کچھ رات اور دن بٹائے ان کے کہ جس کے دل میں جو چیز آئے لے جائے, بس بٹ رہا ہے کہ خدیجہ کی شادی جب ہوگی جب یہ سب ختم ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں شادی جب ہوگی جب یہ سب جڑ جائے گا, یہ سب جوڑو, اتنا مال جمع کرو, پھر شادی ہوگی. یا یہ سارا بانٹو تو شادی ہوگی. کتنا تمہارا نبی مختلف ہے, آپ جس کے ہم پیروکار ہیں. انہوں نے سارے اپنی لونڈی اور کنیزوں کو آزاد کر دیا, اور اس کے بعد سب کو آزاد کیا اور درویشی اختیار کی. کتابوں میں یوں لکھا ہے, بعض روایت ہے کہ حضرت خدیجہ نے 2 آدمی قریش معتبر کو بلوا کر انہیں گواہ کیا کہ میں نے حضور سے یہ بات طے کری, پہلے تم گواہ بناؤ, ایسا نہ کہ یہ سب میں بات دو پھر بھی تم نہیں کرو. تو انہوں نے 2 آدمی گواہ بنائے کہ 2 آدمی, بہت ہوشیار تھی ماں تھی نا آخر ہماری, ہم تو پھر ایک بات کہتے ہیں کہ اللہ نے عورت کو کتنی سمجھ دی ہے. انہوں نے سمجھداری سے 2 آدمی گواہ بٹھائے جو اس بات کی گواہی رکھے کہ خدیجہ اگر بانٹ دے گا تو تم نے وعدہ کرا ہے تم نکاح کرو. تب انہوں نے حضرت بیوی خدیجہ نے ان کو بلا کر سب کچھ گواہ کرا, سب کچھ کرنے کے بعد سب کچھ بانٹ دیا. ابو طالب کے کہنے سے سب کچھ ختم کر دیا اور سب کچھ مال کو مختار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا, اور یہ کہا کہ میں نے یہ کل خزانہ کل لونڈی کنیز حضور کو دیے, تم بات میری بات. تم یہ بھی نہ کہنا کہ میں نے بات کی, اپنی سخاوت کروائی. انہوں نے یہاں پر بھی سارا اختیار محمد مصطفیٰ کو دے دیا کہ تم بانٹو, کہ کل کو لوگ یہ کہیں کہ مصطفیٰ بانٹتا ہے, میں نے کیا خود اپنے مرد سے نیچے رہو, اپنے مرد پوچھا. ابو طالب خدیجہ کے کہنے سے ورقہ بن نوفل جو کہ حضرت بیوی خدیجہ کے چچا زاد بھائی بھی تھے, ان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور اس وقت وہ عیش و نشاط میں تھا. السلام علیکم کرا, بات سب سے جواب دیا. ابو طالب کو تعظیم کر کے بٹھایا. ورقہ بن نوفل رسول خدا کو دیکھ کر اسے بولا, اے محمد میں تم سے بہت خوش ہوں, تم کو دوست سکتا ہوں, کوئی حاجت مجھ سے مانگو. تب ابو طالب نے کہا کہ میں تمہارے پاس اس مطلب کے واسطے آیا ہوں, اور مطلب یہ ہے کہ میں اس واسطے تمہارے پاس آیا ہوں کہ تو اپنی بہن خدیجہ کے ساتھ میرے بھتیجے محمد کی شادی کر دو. بس اس وقت وہ نشے میں تھا. حاضران مجلس کو کہا کہ قریشیوں تم سب گواہ رہنا اس بات پر کہ میں نے خدیجہ کو محمد مصطفیٰ سے بیاہ دیا, اور حضرت نے بیان میں کہا کہ میں نے قبول کیا.
یعنی اگر وہ ہوش نہ ہوتا تو شاید وہ شادی نہیں کرنے دیتا. یہ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر غفلت آ گئی اور وہ بے چو چرا اس نے کہہ دیا کہ جاؤ میں نے تم سب کے سامنے اپنی بہن ختیجہ کا نکاح محمد سے کیا. ہمیں یہ بات بھی نہیں پتا تھی کہ حضور کا نکاح کیسے ہوا، کیونکہ حضرت بی بی ختیجہ کے بھی تو وارث آئے ہوں گے. تو اس وقت انہوں نے اس طرح کہا اور اس وقت انہوں نے کہا میں نے قبول کیا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مسقال سونا مہر کے عوض میں یکے بعد دیگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نکاح مہر میں لائے. اس وقت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس کی تھی اور حضرت بی بی ختیجہ کی عمر 46 برس کی تھی، یعنی 46. یا بعض جگہ 40 سال لکھا ہوا نا. پھر دوسرے دن ورقہ بن نوفل کا جس وقت خواب سے یہ نشہ ٹوٹا تو وہ حضرت بی بی ختیجہ کو گالیاں دینے لگا اور حضرت بی بی ختیجہ نے کہا بھائی تم نے تو مجھے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سے شادی کی ہے، تم نے اگر انہیں کوئی عیب دیکھا ہو تو مجھے بتاؤ، ان کے برابر حسب نسب میں شرافت میں کوئی محمد جیسا ہے تو وہ بتا دو، اس کے پاس دولت نہیں ہے الحمدللہ ان کے برابر میں نے نیک شریف اور صالح تقوی میں کوئی آدمی نہیں دیکھا، اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، ہمیں کسی بات کی آرزو نہیں ہے. تب ورقہ نوفل نے کہا کہ محمد سے تم راضی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں راضی ہوں. تب ورقہ نے کہا اچھا میں بھی پھر راضی ہوں. پر حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں آپ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت کرتی رہی. حضور نے نیکاری میں کمر باندھی اور جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سال پانی بہت برسا، کعبے کی دیوار میں نقصانی آ گئی. تب قریشیوں نے ارادہ کیا کہ کعبے کی 4 دیواری توڑ کر اثر نو بنائیں، مگر عذاب خدا سے ڈرتے تھے، اس میں بہت ڈر رکھتے تھے. ایک دن ایک عورت نے چاہا کہ کعبے کے اندر جا کر خوشبو جلائے. خدا کی مرضی سے غیب سے آگ گری جو کعبے کے اندر تھی وہ جل گئی. اہل قریش نے اتفاق کیا کہ کعبے کی دیوار کو توڑ کر اثر نو تعمیر کریں، لیکن عذاب الہی سے ڈرتے تھے. ولید بن مغیرہ سردار قوم تھا، بولا نیت ہماری خدا کو معلوم ہے، ہم کعبے کو توڑ کر بنا دیں گے، بلکہ یہ اس لیے ہم بنا کر رہے ہیں کہ اس میں آبادی زیادہ ہو گئی ہے اور خرابی ہو گئی ہے، اس لیے ہم اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں.